السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو جائے تو کیا اپنی بیوی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے، جو انسان ایسا ہے کہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کی نافرمان ہے، تو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی حکم دیا ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرے، بیوی کو سمجھانے کی مکمل بھرپور کوشش کرے، ہر طریقے سے سمجھائے، لیکن جب دیکھے کہ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بستر کو الگ کر دے۔ فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ بستر کو الگ کرنا چاہیے، مکان کو الگ نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ بیوی کو الگ کسی مکان میں تنہا چھوڑ دے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، فقط بستر کو الگ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے چہروں کے اوپر مت مارو، جب ان سے علیحدگی اختیار کرو تو بستر الگ کر دو، مکان کو علیحدہ نہ کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بستر کو الگ کرنا چاہیے، مکان کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ فائدہ بھی محسوس نہ کرے کہ بھی بہت کچھ سمجھایا ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بستر کو الگ کیا ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر شریعت نے اتنی اجازت دی ہے انسان کو کہ معمولی سی سزا اگر اپنی بیوی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو معمولی سی سزا میں چہرے پر مارنا تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، جو عورت کے نازک اور نفیس اعضاء ہیں ان پر بھی کسی طریقے سے مارنا جائز نہیں ہے، بس اتنی اس کو سزا دے کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی نشان نہ پڑیں۔ سخت سزا دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلی کر دے، جس طریقے سے یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جو کچھ آیا ہاتھ میں بس مار دیا۔ تو اس طریقے سے یہ بالکل گنجائش نہیں ہے اپنی بیوی کو سزا دینے کی۔ تو معمولی سی سزا اپنی بیوی کو ہر آدمی دے سکتا ہے، پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بستر الگ کرے، اس کے باوجود بھی جب فائدہ نظر نہ آئے تب اس کو معمولی سی سزا دے سکتا ہے کہ اس کے جو نفیس اعضاء ہیں ان پر بھی نہ مارے، اور اس کے چہرے پر تو بالکل مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے معمولی سی سزا اتنا دے کہ جسم کے اوپر، بدن کے اوپر کوئی نشان نہ پڑیں، تو اتنی سزا دینا جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح سزا نہ دے، غلام کی طرح اس کو نہ مارے، کیونکہ یہ بات اس کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہے کہ پہلے تو اپنی بیوی کو مارے، اس کو سزا دے، پھر دن کے آخر میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرے، تو یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ انسان کی غیرت کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارو، تمہارے لیے بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم پہلے تو اس کو سزا دو اور دن کے آخر میں اس سے جو ہے نا اپنی خواہش کو پورا کرو، اس کی چارپائی کے چکر لگاتے رہو، تو اس لیے تمہارے لیے یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نافرمان بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، اگر پھر بھی وہ کسی طریقے سے فائدہ محسوس نہ کرے تو پھر دوسرے نمبر پر اپنا بستر الگ کر دے، مکان الگ نہ کرے،
لیکن پھر بھی فائدہ محسوس نہ کرے تو اتنی سزا دے سکتا ہے کہ معمولی سی سزا دے اس کو کہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑیں، چہرے پر نہ مارے، اور اسی طریقے سے عورت کے جو نفیس اور نازک اعضاء ہیں ان پر بھی نہ مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔